پہلگام واقعہ ہوا، اس کے بعد آپریشن سندور کرنے کی ناکام کوشش کی بھارت نے، اس کی ناکامی ہوئی اور اس کے بعد پوری دنیا کے سامنے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر گودی میڈیا کو اور مودی سرکار کو۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں آپریشن مہادیو کے نام سے ایک نیا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا پچھلی ہزیمت کافی نہیں تھی؟ لاسٹ ٹائم جو تباہی ہوئی تھی ان کی طیاروں کی، ان کی ڈیفنس سسٹم کی، کیا اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا کہ اب دوبارہ فیلئر کو ری انفورس کرنے آ گئے؟ جی دیکھیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت آپریشن پہلگام کے بعد اب یہ آپریشن مہادیو نامی جو آپریشن شروع کیا ہے، اس کی ایکسپیکٹیشنز ہم لوگ آلریڈی کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت انڈیا جس طرح انٹرنیشنل لیول کے اوپر آئسولیٹ ہوا ہے، ڈومیسٹک لیول پہ جس طرح مودی کی بی جے پی کو اس وقت پولیٹیکل سروائیول کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور مزید یہ کہ اکتوبر میں بہار کے الیکشنز بھی آنے والے ہیں اور وائس پریزیڈنٹ انڈیا اس کے الیکشنز بھی ہونے والے ہیں، تو اس طرح کی کاروائیوں میں ہمیشہ انڈیا پہل کرتا ہے۔ اب ڈومیسٹک لیول کے اوپر کل آپ دیکھیں تو لوک سبھا میں ان کا پہلگام کے اوپر ڈیبیٹ تھی، اور اس ڈیبیٹ سے پہلے ان کے چدمبرم صاحب نے آ کے، جو ان کے انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں، بی جے پی کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا تھا کہ وہ ہوم گراؤنڈ ٹیررسٹ ہو سکتے ہیں، وہ کیوں پاکستان کے اوپر بار بار جو ہے الزام عائد کرتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ ایک ہاٹ ڈیبیٹ ہونے جا رہی تھی لوک سبھا کے اندر، جس میں بی جے پی کو خاصی ہزیمت اٹھانی پڑنی تھی، تو لہٰذا اس چیز کو پریمپٹ کرتے ہوئے انہوں نے ایک نیا جو ہے ایک ڈرامہ رچایا، اور وہاں پہ جو ایک سری نگر کے ساتھ ایک ڈینس فارسٹ ہے، اس کے اندر ڈاچی گام نامی جو ایک فارسٹ ہے، اس میں 3 انہوں نے جو ہے وہ سو کال ٹیررسٹ کو وہاں پہ مارا ہے، اور ان کو ساتھ یہ بھی ساتھ ہی اپنی میڈیا کو خبر ریلیز کی کہ ان کے پاس سے پاکستانی پاسپورٹ ملا ہے، ایک سیٹلائٹ فون ملا ہے کہ جس میں وائی آئی کے ساتھ جو ہے لنک تھے۔ یہ تمام کی چیزیں دیکھیں تو یہ کسی انڈین مووی کا تو حصہ ہو سکتے ہیں۔ ہاں، یہی میں کہہ رہی تھی کہ پاسپورٹ تک اپنے پاکٹ میں رکھ کے کون اٹیک کرتا ہے، یہ بہت ہی کہتے ہیں نا انبلیویبل بات ہے، انبلیویبل اور بہت ہی فکشنل یہ لگ رہا ہے۔ لیکن مناز صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا، اپریل میں ہی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بھارت جعلی مقابلوں سے اس طرح کا ایک نیا فالس فلیگ شروع کرے گا۔ بتایا تھا کہ 723 پاکستانی بھارتی جیلوں میں غیر قانونی قید ہیں۔ اب یہ آپریشن مہادیو ہمیں اسی سلسلے کی کڑی لگ رہا ہے، تو اس سازش کا پھر آپ انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے تقریباً 750 کے قریب لوگ اس وقت انڈین حراست میں ہیں، جس میں معصوم ماہی گیر بھی ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو غلطی سے بارڈر کراس کر جاتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو وہاں پر گئے ہیں اور وہاں پہ کسی نہ کسی آبزرویشن ڈال کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو ان کے پاس خاصے پاکستانی ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم ان کو مدعے کو اٹھا بھی رہیں گے تاکہ ہمارے پاکستانی واپس آ سکیں۔ لیکن اگر یہ اسی طرح سے انہوں نے کیا اور معصوم پاکستانیوں کو وہاں پہ شہید کر کے، اور جیسے کہ ڈی جی ایس پی آر نے اپریل میں آلریڈی مدعا اٹھا دیا تھا، تو پھر پاکستان کے پاس بھی تمام آپشنز اوپن ہیں۔ اس میں اگر لوکل لیول کے اوپر اگر یہ ایسے کرتے ہیں تو پاکستانیوں کی ہم پہلے سفارتکاری سے کوشش کریں گے کہ وہ واپس آئیں، ان کو نقصان کوئی نہ پہنچے، اور اگر پھر بھی انڈیا باز نہیں آتا تو پھر ہمارے پاس ملٹری آپشنز بھی ہیں، اور دیگر انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم اس کو ایکسپوز بھی آلریڈی کر بھی رہے ہیں، اور آپ فیوچر میں فردر کریں گے بھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر سوورنٹی کو ہماری اس دفعہ چیلنج کیا تو 26 ٹارگٹ جو ہم نے کیے تھے اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر لیں، اور پھر جیسے ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا تھا کہ ہم نے 21% اپنی کیپبلٹی ظاہر کی تھی آپریشن بنیاد مرسوس کے اندر، تو پھر جب 80% یا اس سے کلوز ہم فردر اپنی کیپبلٹی کو انلیش کریں گے تو پھر انڈیا کے پاس فیس سیونگ کے لیے بالکل کوئی موقع نہیں رہے گا۔ پہلے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جب انہوں نے انڈیا نے ریکویسٹ کی تھی، اور ہم نے ایز اے ذمہ دار نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہونے کے ناطے ہم نے دنیا کے امن کی خاطر اور عام طور پہ اور ریجن میں امن کی خاطر ہم نے اس کو مانا تھا، لیکن پھر اب ہماری جو جنگ بندی ہوگی پھر ہماری جو ہے وہ انیشیٹو کے اوپر کی ہمارے نوٹس کے اوپر ہوگی، تو لہٰذا انڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس میں اپنی ہزیمت کو مٹانے کے لیے یا ایک پولیٹیکل سروائیول کے لیے 2 ملکوں کے درمیان جو کہ نیوکلیر ویپن سے لیس ہیں، ان کے درمیان کسی بھی قسم کی جارحیت جو ہے اس خطے کے امن کے لیے بہتر نہیں ہوگی۔ پاکستان بارہا دفعہ اس چیز کو بتا چکا ہے، مختلف ملٹی لیٹرل فورم پہ اٹھا چکا ہے، ہمارے دیگر جو کیپٹلز میں دنیا کے ہمارے سفارتکار اس مدعے کو اٹھا چکے ہیں، ڈوزیر ہم نے سبمٹ کر چکے ہیں۔ پاکستان
کہ موقف کو دنیا میں پوری طرح سے ایکسیپٹیبلٹی ہوئی ہے، جبکہ انڈیا بری طرح سے آئسولیٹ ہوا ہے. تو ابھی برکس کی کانفرنس ہوئی، دیگر کانفرنسز ہوئی، اس میں ہم نے دیکھا کوئی بھی ملک اس بات پر تیار نہیں ہوا. بھارت چاہتا تھا پہلگام ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے، بھارت چاہتا تھا کہ اس میں پاکستان کو شامل کیا جائے، لیکن کسی ملک نے اس پر اگری نہیں کیا. تو یہ بڑی ناکامی ہے. لیکن اب جو ان کا میڈیا پھر سے پروپیگنڈا کر رہا ہے، پھر سے آپریشن مہادیو کے نام پہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو اب کون ان کی بات پہ یقین کرے گا اور اپنے لوگوں کو کتنے عرصے تک اس طرح بیوقوف بنائیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں بھی جو ہے وہ اسٹریٹجک کمیونٹی کافی ذہین ہے، اور ہم ان کے ساتھ ڈیل بھی کرتے رہے ماضی کے اندر. وہ اتنے جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ بیوقوف ہوں گے کہ وہ پولیٹیکل گینز کے لیے جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو کشمیر کی جو کور کمانڈر تھے ان کو جو ہے ریٹائر کیا گیا، ڈی جی ایم آئی کو ریٹائر کیا گیا، ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف کو وہاں پہ ریٹائر کیا، جنہوں نے اپنی پولیٹیکل گینز کے لیے آپریشن میں جانا یا آپریشن سندور کو شروع کرنے سے منع کیا تھا. آپ نے G+7 کا ذکر کیا، G+7 کے ساتھ ساتھ کوارڈ دیکھ لیں. G+7 آپ جو آپ کے اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو فورمز تھے وہاں پر بھی انڈیا کو عزیمت اٹھانا پڑی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت وہاں پہ انڈیا کے اندر خود کے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. بالکل ایسی ہے. اور یہ تو بات وہی آ گئی کہ صرف ایک بی جے پی کا ہندوتوا نظریہ اور ایکسٹریمسٹ نظریہ جو ہے وہ پورے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے اور بار بار پہنچا رہا ہے. بہت شکریہ احمد سعید منہاج صاحب، آپ نے بڑا تجزیہ کیا اور ہمیں ساری تمام تر باتیں سچوائی صورتحال پہ بریک ڈاؤن کیا. لیکن بات پھر وہی ہے کہ اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے بی جے پی سرکار اور کتنا گرے گی، مودی سرکار اور کتنا گرے گی، اور خاص طور پر گودی میڈیا اور کتنا گرے گا. اب فکشنل جرنلزم کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ کون سی نیو فارم آف جرنلزم نکالتے ہیں. بالی ووڈ سے آپ لوگ باہر آئیں، کیونکہ دیکھیں پہلگام میں ہوا تھا کہ ثبوت نہیں مل رہے تھے. اب ثبوت انہوں نے خود ہی ان کی جیبوں میں ڈال دی ہے، یعنی کہ پاکستانی پاسپورٹ جعلی بنا کے ڈال دیا آف کورس. تو یہ بھارت کا ایک پتیرا رہا ہے.